قابل احترام دینی بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کائنات میں جتنے بھی انسانوں کو، جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، ایک عارضی اور مختصر سی زندگی گزار کر رب کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے۔ اسی لیے جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو اس وقت دعا بتلائی گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اسی مٹی میں جا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اسی مٹی سے میرا رب پوری کائنات کے انسانوں کو اٹھائے گا۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ سارے انسانوں کے آنے کا راستہ ایک ہے سوائے حضرت آدم اور حضرت حوا کے۔ سارے انسانوں کے جانے کا راستہ ایک ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، بڑے سے بڑا امیر زادہ، شہزادہ، نواب زادہ ہو، بڑے سے بڑے خانوادے کا بیٹا ہو، یا پھر نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ نبی کا بیٹا ہو، یا بڑے سے بڑا صحابی ہو، تمام کے آنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ ماں باپ کے راستے سے دنیا کا ہر انسان آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اللہ نے دنیا کے انسانوں کو اپنی طاقت بتانے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کر کے بتایا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے امت کو بتایا، میں اسباب کا، ذریعوں کا، وسیلوں کا محتاج نہیں ہوں، میں مسبب الاسباب ہوں، لیکن میرا ضابطہ، میرا قانون اور میرا اصول یہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون اور اللہ کا اصول تو دنیا کا ہر انسان ماں باپ کے راستے سے پیدا ہوگا۔ تمام کے جانے کا راستہ ایک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک موت کے مزے کو چکھتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ تو آنے کا راستہ بھی ایک، جانے کا راستہ بھی ایک، تو پھر دنیا کی زندگی گزارنے کا راستہ مختلف کیوں؟ آپ ہر علاقے میں جائیے، بمبئی میں آپ کو شادی بیاہ میں الگ طور طریق ملیں گے، الگ رسم و رواجات ملیں گے۔ گجرات میں چلے جائیے وہاں الگ چیز ہوگی، یو پی میں چلے جائیے وہاں الگ دستور ہے ان کا، بہار میں چلے جائیے وہاں انہوں نے اپنا ایک الگ قانون بنا رکھا ہے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ اصول، شیخ ہیں ان کا الگ اصول، ڈپلیکیٹ سید ہیں ان کا الگ اصول، اوریجنل سید اب دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ انصاری ہیں ان کا الگ اصول، قریشی ہیں ان کا الگ اصول۔ یہ کیا تماشا ہے؟ زندگی خاندانوں کے بل بوتے پر تھوڑی چلتی، صحابہ میں بے شمار خاندان تھے،
لیکن آپ کو کسی بھی صحابی کی زندگی کا طرز عمل دوسرے صحابی سے مختلف نہیں ملے گا. ہر خاندان کے صحابہ تھے، امیر صحابہ بھی تھے اور ایسے غریب صحابہ بھی تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن زندگی گزارنے کا طور طریق بالکل وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دین نام کس کا ہے؟ دادا جو کہے اس کا، خاندان کی بڑی بوڑھی عورت جو کہے اس کا، معاشرے، خاندان، قبیلے، کٹم کنبے والے جو کہے اس کا، یا زمانہ جو کہے اس کا. کس کا نام دین ہے؟ اللہ کے حکموں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا نام دین ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو. ہاں، پوری رات جاگنا ہے نا. ہاں، ابھی سے تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے سو گئے ہو. میں نے اس لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا بیچ بیچ میں پوچھتا رہوں گا تاکہ پتہ چلے جگ رہے ہو یا سو گئے ہو. تو کیا بات کر رہا تھا؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، اور پوری نماز کے اندر نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے باتیں کرنا. نماز میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں، دنیا میں بڑے بڑے دولت مند ہیں، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حاکم ہیں، لیکن آج تک میری یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکی. اگر یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکتی ہے تو وہ تیری ذات ہے. تو بندہ سب سے زیادہ نماز میں قریب اللہ سے سجدے میں ہوتا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ میں نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہوں اور پھر سیدھا سجدے میں چلا جاؤں، اس لیے کہ میری نماز کا مقصود تو تقرب الی اللہ ہے، اللہ کی ذات سے میرا کانٹیکٹ کرنا ہے، اللہ کی ذات سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ کی ذات سے کال ملانا ہے. تو پھر دیر کس بات کی؟ سب سے زیادہ تقرب اور سب سے زیادہ قربت تو سجدے میں ملتی ہے. پھر کھڑا رہ کر سورہ فاتحہ پڑھوں، پھر سورت پڑھوں، پھر رکوع کروں اور پھر سجدے میں جاؤں، اتنا انتظار کیوں؟ میں تو سیدھا تکبیر تحریمہ کے بعد سجدہ کروں گا. تو بتاؤ اس کی نماز صحیح ہوگی؟ ہوگی نماز صحیح؟ تم میں سے کوئی بھی مفتی نہیں ہے لیکن سب نے فتویٰ دیا نا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا جو طریقہ بتایا ہے، ہم 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے اس طریقے پر پڑھ رہے ہیں، اور یہ طریقہ جو اپنا رہا ہے وہ آقا کے طریقے کے خلاف ہیں. تو جب نماز جیسی عبادت اگر ایک رکن کو دوسرے پر مقدم کر دینے سے ادا نہیں ہوتی تو پھر زندگی میں آقا کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے زندگی میں داخل کرنے سے زندگی سکون والی اور رب کی رضا والی کیسے بنے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آنے جانے کا جب راستہ ایک، طریقہ ایک، تو پھر زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف طریقے کیوں اپناتے ہیں؟ کیا شریعت نے شادی بیاہ کا طریقہ نہیں بتایا؟ بولو. آپ سوچ رہے ہوں گے شب برات پر بیان کرنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے. لاؤں گا، شب برات پر بھی لاؤں گا. یہ بھی دین کی بات ہے اور بہت اہم بات ہے. مسلمانوں کا سب سے زیادہ پیسہ اگر برباد ہوتا ہے تو شادیوں میں سب سے زیادہ پیسہ. ایک ایک شادی میں 10-10 لاکھ روپیے
کئی مرتبہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ فلانے نے اپنی بیٹے کی شادی کی، اتنے لاکھ خرچ کیے، تو میں کئی نمازوں میں اس مصلی کو دیکھتا رہتا ہوں کہ اس کے پاس بھی 10 لاکھ ہوں گے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے، جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی، قرآن کا ترجمہ پڑھا، وہ کہتے تھے کہ آج کل لوگ دکھاوے کے لیے بیٹے کی شادی میں ایسا جاندار اور شاندار ولیمہ کریں گے کہ پوتے کی شادی کے ولیمے کی باری آئے گی اور سامان لینے جائیں گے تو وہ دکان والا کہے گا بھائی تمہارے بیٹے کے ولیمے کی بریانی کے چاول کے پیسے باقی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اور لوگ لے کر بھول جاتے ہیں۔ کئی لوگ سودی قرض لیتے ہیں، کس لیے؟ شادی کرنی ہے۔ کئی لوگ یہاں مانگنے آتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ مولانا شادی کرنی ہے بیٹی کی، انتظام نہیں ہے۔ کس نے کہا انتظام کرو؟ 2-4 جوڑی کپڑے دے دو، رخصت کر دو۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں، میرا لڑکا جس کیٹیگری کا ہے لڑکی بھی اسی کیٹیگری کی ملے، تو پھر تو 10 لاکھ کی مانگ ہوگی نا، 12 بھی مانگیں گے، 50 بھی مانگیں گے، دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کیٹیگری کا مقابلہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ دینداری دیکھ کر نکاح کر لینا، تریبت یدا۔ 4 چیزیں آپ نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ نکاح کن کن چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کا، مسلمانوں کا سب سے زیادہ مال جو برباد ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ شادی بیاہ میں۔ ابھی قریب میں ایک جگہ میں ولیمے میں گیا، مصلی تھے ہمارے۔ عام طور پر لڑکے والے نکاح کے لیے مجھے نہیں بلاتے، یہاں کا اصول ہے بمبئی کا، جہاں کی لڑکی ہوتی ہے وہاں کا امام ہوتا ہے۔ لیکن ان صاحب نے محبت میں کہا کہ مولانا ہمارے بیٹے کا نکاح آپ کو پڑھانا ہے اور جوگیشوری جا کر پڑھانا ہے۔ دوسرے دن یہاں ولیمہ تھا، میں وہاں گیا۔ لڑکیوں کے جو بارات کا کھانا ہوتا ہے اس کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو، قوم کے مقتدی اور پیشوا لوگوں کو بارات کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اس لیے کہ لوگ جب امام مسجد کا ذمہ دار اور متولی، جماعت کا امیر صاحب، یا اسی طریقے سے مسجد میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا صوفی جب بارات کے کھانے میں جائے گا تو جو دین سے ناواقف ہوگا وہ کیا کہے گا؟ دیکھو امام صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مؤذن صاحب بھی آئے ہیں، فلاں حاجی صاحب آئے، سب آئے ہیں، اس لیے یہ کرنا جائز ہے۔ وہ دلیل پکڑیں گے۔ وہاں والوں نے بہت اصرار کیا، بولے آپ مہمان بن کر آئے ہیں، بغیر کھائے جائیں گے، اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا، آپ مجھے رکشہ کر کے دے دو، میں چلا جاتا ہوں، میرا ٹفن آ چکا ہے۔ میں فوراً واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں گیا، ہمارے اسٹاف کے لوگ بھی ساتھ میں تھے۔ عام طور پر جب ولیمے میں جاتے ہیں تو ذہن میں کیا ہوتا ہے، کم سے کم 3 طرح کے اسٹارٹر ہوں گے، 2-4 طرح کے سالن ہوں گے، اور پھر لاسٹ میں حلوہ اور آئس کریم تو آنی ہی ہے۔ میں وہاں گیا، بالکل سیدھا سادہ کھانا، بریانی بنا رکھی تھی۔ اندر سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اس دلہے کے باپ کو بلا کر سب کے سامنے دعائیں دی۔ میں نے کہا شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام صاحب کو کھانا اچھا نہیں لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی استعداد کے مطابق سنت کے طور پر ولیمہ کر لیا۔ یہ اصل دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، آج کا تمہارا اڈانی اور امبانی بھی ان صحابی رسول کے سامنے جھک جاوے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اولم ولو بشاق۔ عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ کیا جاوے۔ عبد الرحمن بن عوف کی مالداری کا عالم کیا تھا، اس کا موقع نہیں۔ ہاں، اگر عبد الرحمن بن عوف چاہتے تو پورے مدینے کی مہینوں تک دعوت کر سکتے تھے، اور تمہاری طرح 200 والی ڈیشیں نہیں، 2 لاکھ والی ڈیش بھی بنواتے ہر فرد کے لیے مدینے کے، تو عبد الرحمن بن عوف کا مال ختم نہ ہوتا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے نہیں کیا، نکاح میں حضور کو نہیں بلایا،
اور ولیمے کی ترغیب میرے آقا دے رہے ہیں، تو کیا کہہ کر کہ ولیمہ ضرور کرنا، یہ میری سنت ہے، لیکن چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہو۔ کس نے کہا شور شرابہ کرنا، اسٹیج لگانا اور پھر کونے میں دہیج میں دی جانے والی بھیک کی گاڑی کھڑی کرنا؟ برا مت ماننا آپ، مسجد کے دروازے پر جو بھیک مانگتے ہیں وہ بھیک تو کسی معنی میں اچھی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کسی کو مجبور نہیں کرتے، کسی کی عزت پر داغ نہیں آنے دیتے۔ مرضی ہے اللہ کے نام پر دو چار دیتے جاؤ، نہیں مرضی تو کچھ نہیں۔ لیکن یہ دہیج کی بھیک مانگنے والے سامنے والے کو مجبور کر دیتے۔ یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے۔ پھر ایک سال ہوتا نہیں اور آ جاتے ہیں مولانا معاملہ گڑبڑ ہے، تو وہ تو پہلے دن سے معاملہ تم نے گڑبڑ کر ہی دیا تھا، سنت کا جنازہ نکال کر۔ تم سوچ رہے تھے ہم سب کے سامنے میاں بیوی اسٹیج پر کھڑے رہیں گے، آنے جانے والے ہمارے میک اپ کی خوبصورتی کا تماشا دیکھیں گے اور کہیں گے واہ فلاں حاجی صاحب کیا بہو لائے ہیں۔ یہ بہو یہ تماشا کرنے کے لیے ہے؟ بیٹیاں تمہاری اسٹیج کی زینت بنے، اس کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں؟ ارے ذرا تو شرم کرو۔ کسی کی بہن کا انتقال ہو جائے، کسی کی بیوی کا، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے، مری ہوئی بہن ہے، 70 سال کی عمر ہے، کیا اس مری ہوئی اللہ کی بندی کو، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر کوئی ایسا منحوس ہوگا جس کی نگاہ اس پر پڑے، اس مری ہوئی بہن پر، اور اس کے دل کے اندر اس سے غلط کام کرنے کا ایک ارمان پیدا ہو سکتا ہے ایسا کوئی منحوس؟ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ جہاں مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیتے ہو، میری بندی جا رہی ہے اس کو 5 کپڑوں میں کفن دو۔ محلے کا سب سے نیک بندہ وہاں کھڑا ہے، تہجد گزار ہے، کبھی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی، کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتروا دے، کا اجازت نہیں ہے، یہ نامحرم ہے، اس کے بھائی کو بلاؤ، اس کے باپ کو بلاؤ، سگا چچا ہے تو بلاؤ، اس کے بیٹوں کو بلاؤ۔ لوگ کھڑے ہیں محلے کے، کیا کیا جاتا ہے؟ قبرستان میں بھی جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ کفن کے 5 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جب کسی عورت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ چادر تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ذرا سوچو نا، سری جا کر مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے مت آ جایا کرو، کبھی غور بھی کر لیا کرو کہ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے۔ جب ایک مری ہوئی بہن کے بارے میں شریعت اتنا پردے کا حکم دیتی ہے تو زندہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اسٹیج کی زینت بنانے کا، لوگوں کو دکھانے کا، سیلفیاں لینے کا؟ کہاں لے گئے ہو دین کو؟ کچھ تو اللہ کے لیے رحم کرو، اپنی ذاتوں پر کچھ تو رحم کرو۔ نیت کرو آج سے، زمانہ کچھ کہے، خاندان والے کچھ کہے، کہتے رہو، تم کتوں کی طرح بھونکتے رہو، میرے لیے تمہارا بھونکنا کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے لیے تو میرے اللہ کا حکم، میرے لیے تو میرے رسول کا حکم، میرے رسول کا طریقہ ہی سب کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑا، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو ناراض کر دے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاندان والوں کو ناراض کیا، وقتی ناراضگی رہے گی، وہی خاندان والے جھک کر اس کے پاس آئیں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے۔ شادی بیاہ کے اندر سادگی اپناؤ، سنت اور شریعت اپناؤ۔ علماء سے آ کر پوچھو شادی سے پہلے کی سنتیں کیا ہیں، شادی کے بعد کی سنتیں کیا ہیں، ولیمہ کیسے کرنا چاہیے، میری اتنی استعداد ہے میں کیسا ولیمہ کروں۔
ایک صحابی کا واقعہ بتا دو کہ کسی صحابی نے قرض لے کر ولیمہ کیا ہو۔ کیا صرف گوشت روٹی کا ہی ولیمہ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کا ولیمہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کا ایک سفر میں نکاح ہوا، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بھی سامان ہے کھانے پینے کا لے آؤ۔ دسترخوان بچھایا، کوئی کھجور لایا، کوئی چھوارے لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی گھی لایا، کوئی ستو لایا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ صحابہ نے اپنے اپنے توشہ دان سے یہ ساری چیزیں نکال کر دسترخوان پر رکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اماں کا ولیمہ سمجھ کے نیت کر کے کھا لو، یہ بھی تو ولیمہ ہے۔ کبھی ایسا ولیمہ بھی کر کے دیکھ لیا کرو کہ بھئی میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، سب اپنے گھر سے کھانا لے کر آنا، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی ولیمہ حضور سے ثابت ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی ہے، صرف ایک شادی میں گوشت روٹی کا ولیمہ کیا ہے اور کسی میں نہیں۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ عبادت ہے نکاح کرنا، اور بہت بڑی عبادت ہے۔ جنت میں 2 عبادتیں باقی رہے گی، ایک ایمان اور ایک نکاح۔ نماز کا جنت میں نہیں ہوگی، روزہ جنت میں نہیں ہے، زکوٰۃ، حج، دیگر نفلی عبادتیں یہ جنت میں نہیں ہیں، صرف یہ 2 عبادتیں ہیں۔ تو نکاح ان عبادات میں سے، اس میں اتنی خرافات، اتنی رسومات، اس لیے نیت کرو، جتنے بھی یہاں باپ بیٹھے ہیں وہ نیت کریں میں اپنی اولاد کا نکاح بہت سادگی کے ساتھ، سنت کے ساتھ کروں گا۔ مسجدوں میں آ کر نکاح کر لو، اجتماع ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہاں جا کر نکاح کر لو، کئی لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آگے آ جاؤ۔ دوسری چیز جہاں خرافات ہوتے ہیں، موت میت کا موقع، لوگ سنت اور شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جنازہ چاہے بڑے سے بڑے ولی کا کیوں نہ ہو، احکام ایک عام مسلمان کے لیے جو ہے وہ سب کے لیے۔ شریعت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ بہت بڑا ولی جا رہا ہے تو اس کے لیے جنازہ روڈ پر رکھ لو، عورتیں بھی آ کر دیکھیں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ قبرستان میں جانے کے بعد بھی کہ فلانا رشتہ دار رہ گیا تھا، فلانے صاحب رہ گئے تھے، کہ کھولو کفن، نماز ہو گئی ہے جنازے کی کہ کفن کھولو، منہ دکھاؤ، منع کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ بعض مرتبہ کفن میں لپیٹنے کے بعد انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے خدا کا عذاب اسے پکڑ لیتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کا جنازہ جب قبر میں رکھا جا رہا تھا تو اس زمانے کے ولی عمر بن عبد العزیز موجود تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کا جنازہ حرکت کر رہا تھا تو سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارے باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، خدا کے عذاب نے تمہارے باپ کو قبر میں اترنے سے پہلے پکڑ لیا ہے۔ زمانے کا بادشاہ تھا۔ اس لیے کسی کا انتقال ہو جائے، علماء کے پاس جاؤ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، اس وقت کی شریعت اور سنت کی تعلیم کیا ہے؟ جو شریعت کی تعلیم ہے، جو سنت کی تعلیم ہے، اس پر عمل کرو۔ قرآن خوانیوں کا رواج ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، کسی بھی بات کی دلیل اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے لے لے، انشاءاللہ ساری بات کی دلیل آپ کو میں دوں گا۔ یہ جو مروجہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، گھر پر بچوں کو لے جانا اور پھر قرآن پڑھوا کر اس کے بعد کھانا کھلانا یا مٹھائی تقسیم کرنا یا لڈو کھلانا، جو کچھ بھی ہے،
نہ اس قرآن کا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھانے والے کو، نہ جس کے لیے پڑھایا گیا ہے اس کو۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ پڑھنے والے کو ہی نہیں ملتا تو پھر جس کے لیے پڑھا گیا ہے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس کے اولاد پڑھے، ماں باپ کا اس پر حق ہے۔ جو کچھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اے اللہ تو میرے ابا کی مغفرت کر دے، میری امی کی مغفرت کر دے، بس۔ اس لیے ان مواقع کے جتنے بھی موقع ہیں، بہت سارے موقع ہیں، ان مواقع کی خرافات سے، رسومات سے بچیں، شریعت اور سنت کو زندہ کریں گے۔ نوجوان عزم کر لے، مجھے اپنی شادی کرنی ہے، مجھے اپنی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزارنی ہے، اگر میں نے سنت اور شریعت کے خلاف عمل کیا میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، میرا باپ تو خرچ کر کے 4 سال 5 سال کے بعد چلا جائے گا، پھر میری زندگی کا کیا ہوگا؟ مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیسے میری زندگی گزرے گی؟ اس لیے نیتیں کریں، اپنی خواہشات کو دبائیں، اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ان پر کنٹرول کریں۔ اپنی ان خواہشات اور جذبات پر کنٹرول کرنے کا پھل پوری زندگی حاصل کرتے رہو گے، پوری زندگی کرو گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ان لربکم فی دہر ایامکم نفحات، کہ تمہارے رب کی طرف سے کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں تم کو دی جاتی ہیں، فتعرضوا لها، ان مبارک گھڑیوں کے اندر، ان مبارک لمحات کے اندر اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر لو۔ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے، جمعہ کے دن بھی میں نے حدیث پڑھی تھی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مختلف صحابہ سے روایتیں مروی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ آپ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع کر لیتے تھے۔ میں نے اس وقت کہا تھا جب رجب شروع ہوا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمانا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان میں پہنچنے کے بعد پھر اگر موت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے اختیار میں اگر ہو کہ وہ جب چاہے مر جائے تو 2 مواقع ایسے ہیں اس وقت انسان کو مر جانا چاہیے، لیکن چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو انسان ایسی موتوں کی تمنا کیا کریں۔ کون سے 2 موقع ہیں؟ غور سے سنیں۔ پہلا موقع رمضان میں یا رمضان گزرنے کے بعد، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کے یقین کے ساتھ رکھا تو غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی میں اب تک جتنے گناہ کیے تھے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے گناہ معاف۔ آگے حدیث میں دوسرا ٹکڑا کیا فرمایا؟ ومن قام، جس نے رمضان کی تراویح کا قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب رمضان میں موت آ جائے، ایسے بھی رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، صرف جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تو انسان کو ایسی موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، پھر چاہے تو مجھے موت دے دینا۔
اور دوسری موت انسان اپنی حلال پسینے کی صاف شفاف پاکیزہ کمائی سے حج کرنے جائے. میں نے بہت ساری شرطیں لگائی ہے. حلال پاکیزہ صاف ستھری کمائی سے انسان حج کرنے جائے اور حج کے دوران یا حج کر سے فارغ ہونے کے بعد انسان کو موت آ جائے تو حدیث میں یوں فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، حاجی جب حج سے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا ماں کی پیٹ سے جنا ہوا بچہ. جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے، میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے. تو حج کے بعد انسان کے اختیار میں ہو مرنا، تو انسان مرنا پسند کرے، لیکن چونکہ اختیار میں نہیں ہے اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ایسے اوقات میں موت دے کہ میں تیرے پاس آؤں، میرے ذمے کوئی گناہ نہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کی تیاری کے لیے دیا ہے. اور پھر شعبان کے مہینے میں یہ ایک مبارک رات عطا فرمائی. 15 شعبان کی رات بڑے فضائل کے حامل رات ہیں، لیکن ان فضائل پر عمل کرنے کے بجائے لوگوں نے اس کو خرافات کی رات، حلوہ پکانے کی رات، چائے کی محفلوں کی رات، بائک کا سٹنٹ کرنے کی رات، قبرستانوں میں میلہ لگانے کی رات. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ارے کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ سب ہوتا ہے. ابھی روم میں ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ بیان کے بعد آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں مطالعہ کر رہا تھا اس لیے میں ان کو جواب نہیں دے پایا، تو میں ان کو اب سب کے سامنے جواب دے دیتا ہوں. میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اس لیے تو بول رہا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے. یہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. انسان نیکی کا کوئی راستہ چننے جاتا ہے، ابھی راستہ اختیار نہیں کیا، اس سے پہلے شیطان اپنے دماغ کو دوڑاتا ہے کہ یہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، بھلے نیکی کرے لیکن اس کی نیکی کو برباد کیسے کرا دوں. یہ فکر میں ہمیشہ رہتا ہے. تو شیطان آج بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور پوری مستعدی کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ تیاری میں بیٹھا ہے گھیرا کر کے کہ کب مولوی صاحب کے بیان سے یہ سب جائے اور سب کی الگ الگ پٹیاں پڑھاؤں. ہاں، تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 15 شعبان کی جو رات ہیں بڑی فضائل کے حامل رات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں میں اگر کسی نے جاگ کر عبادت کر لی تو جس دن ساری کائنات کے لوگوں کے دل مر جائیں گے، ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مرے گا نہیں. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، پہلی رجب کی رات، 15 شعبان کی رات. ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں 9 ذی الحجہ کی رات، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات. مختلف روایتوں میں مختلف راتوں کا تذکرہ ہے، لیکن 15 شعبان کی رات کا بھی تذکرہ ہے اور مختلف روایتوں میں ہے اس کے فضائل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عام دن پورے سال کے جو 365 دن ہیں ان دنوں کے اندر ان کی راتوں میں اللہ تعالی رات کے 3 حصے کر لو. اس وقت 7 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک سمجھ لو کہ رات کا حصہ ہے. تو آخری کے جو 4 گھنٹے ہیں، 3 بجے سے لے کر صبح کے 7 بجے تک کے جو 4 گھنٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 3 بجے کے بعد سمائے دنیا پر
یعنی دنیا سے بالکل قریب جو آسمان ہے، پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے یا اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ یہ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کب اعلان کرتے ہیں؟ رات کے 2 حصے گزر جانے کے بعد، لیکن حدیث میں فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے فوراً بعد، میں نے مغرب میں اسی لیے اعلان کیا تھا کہ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن ایسی مبارک راتوں کے اندر گناہ بھی نہ کریں۔ بیت اللہ کے اندر کوئی آدمی 1 نماز پڑھ لے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، 1 روپیہ صدقہ کر لے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن وہاں بیت اللہ کی سرزمین پر حرم کعبہ کے سامنے کوئی گناہ کر لے تو اس سے بڑا منحوس کوئی نہیں۔ تو جہاں فضائل ہیں وہاں وعیدات بھی ہیں۔ تو اس رات کے اندر کیا کہہ رہا تھا جی؟ اس رات کے بے شمار فضائل ہیں، کسی کا دھیان نہیں ہے، میں بہت پوائنٹ کی بات کہنے جا رہا تھا۔ خیر، تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیگر راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ 1/3 رات گزر جانے کے بعد اعلان کرواتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے ہی پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں۔ سب سے پہلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ حل من مستغفرین، ہے کوئی ایسا گنہگار جو آئے میرے دربار میں اور اپنے گناہوں کے لیے آنسو بہائے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ایسا؟ نبیوں کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کوئی ایسا نہیں آیا کہ جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو۔ حضرات صحابہ سے بھی اللہ نے گناہ کروائے، صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ انبیاء اور رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتے۔ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع میں امت کو سبق دینے کے لیے گناہ کروائے۔ وہ گناہ پر محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کی طرح وہ گناہوں پر ہمیشہ ٹکے نہیں رہتے، ہمیشہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے۔ تو اللہ اعلان کرتا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں لیکن جب وہ اللہ کے سامنے ایک ندامت کا آنسو بہاتا ہے، ایک آنسو، جہنم کی آگ کو، دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کا پانی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن انسان کی آگ سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا ایک آنسو سمندر کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ بولو، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، جو رشتہ دار چلے گئے ہیں، دنیا میں ہمارا کوئی محسن ہے تو ایسے محسنین کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ آج دنیا کا ہر انسان روزی کے لیے پریشان ہے۔
بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہو، بڑے سے بڑے کارخانے کا سیٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پریشان ہے، بس روزی مل جائے، روزی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اعلان کرواتے ہیں، سامنے سے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی جس کو روزی کی ضرورت ہو وہ آئے میرے دربار میں اور اپنی روزی کا سوال کرے، میں اس کو روزی دوں گا۔ اب یہاں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ سوال کرے گا، غور سے سننا بات، کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت تو اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، کتنی زندگی لے کر آیا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، کیا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے، کہاں مرے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سارا جب لکھ دیا گیا ہے تو جو لکھا ہے اسی میں سے ملنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ گورنمنٹ کے رولز ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہر ملک کی، ہر اسٹیٹ کی گورنمنٹ اپنی عوام کے لیے ایک بجٹ پاس کرتی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ اور پچھلے سال اتنے کروڑ تھا، آج کل تو صرف لوگوں کو پھسلانے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں بجٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں، کہ پچھلے سال اتنے کروڑ کا بجٹ تھا، اس سال لوگوں کے مطالبات بڑھ گئے، بھائی ہمارے محلے کا روڈ خراب ہے، ہمارے یہاں پانی کی لائن خراب ہے، ہمارے یہاں گٹر کی لائن کا انتظام نہیں ہے، ہمارے وہاں فلاں چیز کی سہولت نہیں ہے، فلاں چیز کی فیسلٹی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیٹر نگر سیوک کے پاس جاتے ہیں، نگر سیوک سے ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ایم پی کے پاس جاتے ہیں، اور کرتے 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 بجٹ منتری کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو جب دوسرا سال آتا ہے تو وہ سارے مطالبات کو سامنے رکھ کر وہ حکومت اپنا بجٹ ڈکلیئر کرتی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ تو یہ تو دنیا کے چور حکومت والے ہیں، جب وہ انسانوں کے مطالبوں کی رعایت کرتے ہیں تو وہ تو رب العالمین ہے۔ میں اور آپ مصلی بچھا کر کہے اللہ پچھلے سال میرے گھر میں 2 ہی کھانے والے تھے، اس سال 4 ہو گئے ہیں، پچھلے سال تو جتنا دے رہا تھا اگر اس سال اتنا ہی دے گا تو میرا گزارا نہیں ہوگا، مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا رب بجٹ میں اضافہ نہیں کرے گا؟ ارے بولو نا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ سامنے سے اعلان کرواتا ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا خواستگار، روزی کا طلبگار، آؤ میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ چلو عباس بھائی چائے پی کے آتے ہیں، چلو فلانے بھائی ذرا حلوہ پوری کھا کے آتے ہیں۔ اب ہمیں حلوہ پوری سے ہی فرصت نہیں ہے کہ سال میں آج ہی حلوہ بنا ہے، آج نہیں کھایا تو پھر تو کھاتے رہو حلوہ، پھر اللہ کے اعلان سے محروم ہو گئے۔ تو اس کے لیے آج ہر بندے کو اپنے لیے حلال روزی مانگنا ہے۔ کیسی روزی؟ حلال روزی، اور حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بات کہاں سے آگے لے جا رہا ہوں دھیان رکھنا۔ انسان خودکشی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو خودکشی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ جان اور یہ مال اور جسم کا ہر عضو انسان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس لیے کوئی انسان اپنی مرضی سے اپنی جسم کا کوئی عضو بیچ نہیں سکتا، یہ شریعت کا قانون اور اصول ہے۔ تو کوئی آدمی اپنی مرضی سے زہر پی لے تو کیا ہوگا؟ گناہ بھی ہوگا، اور ساتھ میں فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو پلاؤ کھانے کا موقع مل جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، مر جائے گا تو پلاؤ تو بننا ہے۔ کسی آدمی نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، اس کے کسی دشمن نے اس کو زہر کھلا دیا، کھانے میں ملا کر، شربت میں ملا کر، یا کسی اور چیز میں ملا کر، تو بھی کیا ہوگا؟ ارے بولو، مرے گا نا انسان، کہ زہر اندر جا کر بولے گا کہ بھئی اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، رہنے دے اس کے، ابھی مرنا نہیں ہے اس کو، ہوتا ہے ایسا؟ زہر جا کر بولتا ہے اندر۔ تو چاہے جان بوجھ کر انسان زہر کھا کر مرے یا بھول کر کھا کر مرے، دونوں حالت میں وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان حرام کا لقمہ چاہے جان بوجھ کر کھائے،
کوئی آدمی سودی کاروبار کر کے حرام کا لقمہ کھا رہا ہے کھلم کھلا، اب وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا، اپنا اثر دکھائے گا۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر نہیں کھاتا، اس کو پتہ نہیں ہے مختلف نئے نئے تجارتوں کے طریقے دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، شیئر مارکیٹ کے اندر مختلف طرح کے شیئر وجود میں آتے رہتے ہیں۔ اب اس آدمی کو پتہ نہیں، اس نے مولوی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا نہیں، شیئر میں حصہ لے لیا، اب وہ شیئر ناجائز طریقے کا تھا، اب ناجائز طریقے سے اس نے حرام کا لقمہ کھایا۔ کسی نے کسی کی دعوت کر دی، اسے پتہ نہیں تھا کہ جو دعوت کر رہا ہے اس کا مال کیسا ہے، اس کا مال حرام کا تھا، سودی کاروبار کا تھا، لون کا تھا۔ اب وہ بغیر پتے کے بھول سے اس کے جسم کے اندر وہ حرام کا لقمہ گیا ہے۔ یاد رکھنا، عبادتوں کی توفیق نہیں ملے گی، دعاؤں میں قبولیت کے اثرات نہیں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد، حضرت سعد نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ بولو زور سے، مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے میں جو دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ ہاں، جو بھی دعا کروں، اس لیے جب علاقوں میں کوئی اللہ والا آتا ہے تو لوگ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، حضرت میرے لیے دعا کرنا، میری اولاد نہیں ہو رہی، میرے فلانا مسئلہ ہے، جاتے ہیں نا۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ ان کا اللہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں کیا بن جاؤں؟ مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے کیا عمل بتایا کہ شعبان، رمضان، شوال، محرم پورا سال روزے رکھو، پورا سال نمازیں پڑھتے رہو، بیوی بچوں کے لیے کمانا چھوڑ دو، مسجد کا کونا پکڑ لو، تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، کیا فرمایا؟ حلال روزی کما کر کھانا شروع کر دو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ حلال روزی کما کر کھانا شروع کر دو، کیا بن جاؤ گے؟ مستجاب الدعوات۔ یہ عمل سب کر سکتے ہیں، اس لیے اپنی آمدنی پر کیا رکھو؟ گہری نظر رکھو۔ ہاں، بات عرض کر رہا تھا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تیسرا اعلان فرماتے ہیں مغرب کے بعد سے، ہے کوئی مصیبت کا مارا، کوئی پریشانی کے اندر مبتلا انسان جو میرے در پر آئے، اپنی مصیبت اور پریشانی کو میرے سامنے بیان کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو اس بندے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے آ کر اپنی پریشانی کا اظہار تو کرے۔ ہاں، جب بندہ اپنی پریشانی کا، اپنی مصیبت کا اللہ کے سامنے ایسی راتوں میں اظہار کرتا ہے، دو آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ کل ایک جگہ میں گیا ہوا تھا بیان میں، تو وہ بزرگ نے بتایا کہ آج کل ہماری دعا کا طریقہ کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو، ہمارا تو یہی ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے گھڑی دیکھتے ہیں، 10:10 ہوئی ہے، 15 پہ فلانی جگہ جانا ہے، ہاتھ اٹھائے، 2-4 الفاظ کہے، پھر ہاں 15 ہو گئی ہیں، پھر کیا کہتے؟ اللہ میرا تو وقت پورا ہو چکا ہے، تجھے دینا ہو تو دے ورنہ میں تو چلا۔ کئی مصلیوں کو دیکھتا ہوں میں جو بعد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، وہ زبان پہ کچھ الفاظ رٹے ہوئے ہیں، وہ بولے جا رہے ہیں، گن رہے پنکھے کتنے ہیں، کون سا پنکھا صاف ہے، کون سی لائٹ خراب ہو چکی ہے، دعا بھی چل رہی ہے اور سارا نظارہ بھی چل رہا ہے، پھر کہتے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے دعا قبول ہوگی؟ حجاج بن یوسف نام سنا ہے؟ اس امت کا بہت بڑا گنہگار شخص گزرا ہے، رئیس الفساق علماء نے اس کو لکھا ہے، 1,20,000 سے زیادہ لوگوں کو بغیر کسی قصور کے قتل کروا دیا، بڑے بڑے تابعین اور صحابہ کو اس نے شہید کروا دیا بغیر کسی قصور کے۔
تو اس کا ظلم پوری دنیا میں مشہور تھا. وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا شخص بھی اسی دوران طواف کر رہا تھا. وہ نابینا شخص طواف کے دوران بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر یہ دعا کر رہا تھا, اے اللہ میری بینائی لوٹا دے, اے اللہ میری بینائی لوٹا دے. لیکن دعا کرنے کا انداز کیسا تھا؟ جیسا میں نے ابھی بتایا نا کہ اپنا تو ٹائم پورا ہو چکا, تجھے دینا ہو تو دے, میں تو چلا. تو اسی انداز سے وہ دعا کر رہا تھا. حجاج بن یوسف نے اس کی دعا کی کیفیت کو سن لیا تو اس کو ایک زور سے لات ماری اور کہا جانتا ہے کون ہوں؟ تو کہا نہیں جانتا, اندھا ہوں. اندھا تھا. کہا حجاج بن یوسف ہوں. جیسے ہی کان میں آواز آئی کہ حجاج بن یوسف نے مجھے لات ماری ہے, اس کا پسینہ چھوٹ گیا. وہ ہانپتا لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور کہا آپ؟ کہا میں حجاج بن یوسف. کہا یہ میرے طواف کا پہلا چکر ہے, 7ویں چکر سے پہلے اگر تیری بینائی واپس نہیں آئی تو پھر سمجھ لینا تیری گردن تیرے تن سے الگ ہو جائے گی. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. اب بیچارہ اندھا نابینا کیا کرتا, موت سامنے لٹک رہی ہے. اب اس وقت جو کیفیت, جو حالت انسان کی بنتی ہے, اب وہ کہنے لگا اللہ اگر تو نے بینائی نہیں دی تو موت سامنے دکھ رہی ہے. 7واں چکر پورا ہونے سے پہلے علماء نے لکھا ہے اس کی بینائی لوٹ گئی. ہاں, اگر حجاج بن یوسف اس کو یہ دھمکی نہ دیتا اور یہ لات نہ مارتا تو وہ یہ 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک دعا کرتا رہتا, اس کی بینائی نہ ملتی. علماء نے لکھا ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ ایسا ہو جیسا ایک چھوٹا سا بچہ کوئی چیز وصول کرنے کے لیے ماں سے ضد میں اڑ جاتا ہے, ماں کے پیر پکڑتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, زمین میں لوٹ پوٹ کرتا ہے, ادھر سے ادھر ہوتا ہے, لیکن جب تک ماں وہ چیز اس کا مطالبہ پوری نہیں کرتی وہ کیا کرتا ہے, اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں اسکول نہیں جاؤں گا, میں مدرسہ نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ چیز نہیں ملی. تو ماں کیا کرتی ہے, ہتھیار ڈال دیتی ہے, اس کو وہ چیز لا کر دے دیتی ہے. تو وہ ایک ماں ہے. میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. میں اور آپ اس کے در پر آئے, باوضو ہو کر اس کے سامنے اس کی تعریفی کلمات کہہ کر اپنی زبان میں مانگے, کیا وہ اللہ میری اور آپ کی حاجت پوری نہیں کرے گا؟ ہاں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو. ہاں, میں براہ راست اللہ سے مانگ رہا ہوں, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ یقین ہو دل کے اندر, یہ استحضار ہو کہ میری دعا قبول ہونی ہے. میری دعا کو آج قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. جب انسان اس استحضار کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ رب سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مبارک راتوں کے اندر ضرور دعا قبول کریں گے. ختم کروں یا کروں بات؟ پورا مجمع بولو. بہت سارے لوگ چونکہ اٹھ کے جا رہے ہیں, اس لیے اگر کسی کا تقاضا ہو تو جا سکتے ہیں, زبردستی نہیں ہے. کھانا تو میرا بھی باقی ہے. عبادات کے اندر دل لگانے کا ایک نسخہ, ایک وظیفہ بتا دوں تم کو, پھر اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں. انسان ہمیشہ اپنی موت کو سوچتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے, کفا بالموت واعظا, سب سے بہترین نصیحت کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ موت. ایک انسان ایک اللہ والے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مجھے نصیحت کرے. تو اللہ والے نے اس کو سوال کیا, تیرے ابا ہے؟ کہا نہیں. تیرے دادا؟ کہا نہیں. کہ کہاں گئے؟ کہ مر گئے. کہا تیرے ابا چلے گئے, تیرے دادا چلے گئی, تیری اماں چلی گئی, تیری دادی چلی گئی, اور اب بھی تو اس انتظار میں ہے کہ میں تجھے کوئی نصیحت کروں؟ کیا تیرے لیے تیرے باپ کی موت, تیرے دادا کی موت, تیری امی کی موت, تیری دادی کی موت تیرے لیے نصیحت نہیں بنی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. کچھ بدبخت اور منحوس لوگ ہیں
جن کی ایسی مبارک راتوں کے اندر، چاہے وہ شب جمعہ ہو، چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے وہ یوم عرفہ کی رات ہو، چاہے عید الفطر کی رات ہو، چاہے عید الاضحیٰ کی مبارک رات ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ فرمایا مشرک، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرانے والا، دوسری جگہوں پر جا کر اولاد کی مرادیں مانگنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کے اسبابوں سے اپنے کاموں کے پورا ہونے کا یقین رکھنے والا، کہ وہ کتنا ہی گڑ گڑا لے اسی راتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی دعا سننے والے نہیں۔ دوسری چیز، کینہ رکھنے والا۔ کینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں کہہ دوں، میرا ان کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، اب یہاں ان کی میجورٹی ہے، 60-70% بنگال والے ہیں، اب میں ان کو کچھ بولنے جاؤں تو پورے بنگال والے آ جائیں گے، میری تو ووٹی بھی نہیں رہے گی، چونکہ گجرات کے ہم دو ہی ہے یہاں۔ تو دل میں یہ سوچوں کہ ابھی تو تیرے 60-70% ہے، اکیلا ملنا پھر تجھے بتاتا ہوں، انتقام کا جذبہ لے کر گھومنا کہ جب موقع ملے گا میں اپنی اس لڑائی کا، اس کے میرے ساتھ اس حرکت کا بدلہ لوں گا۔ فرمایا ایسے آدمی کی بھی ایسی مبارک راتوں کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ، سگے بھائیوں کے ساتھ بعض مرتبہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، ہر ایک کا ہوتا ہے۔ بڑا بھائی سوچتا ہے میں بڑا ہوں، سب میری مانے، اور چھوٹے بھائی کہتے ہیں بڑا بھائی ہے ہمارا خیال نہیں کرتا، اس لیے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جھگڑے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جھگڑوں کی وجہ سے دشمنیوں کو لے کر زندگیاں گزارنا یہ بڑی بات ہے، یہ نحوست کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک مثال دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نبوت کے بعد مکۃ المکرمہ میں کتنے سال رہے؟ بولو 13 سال۔ کتنے سال؟ نبوت کے بعد آپ اپنی پوری زندگی میں 53 سال 53 ایئرس مکہ میں رہے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت کے بعد 13 سال۔ اور بیت اللہ کعبۃ اللہ کب فتح ہوا؟ سن 8 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ سن 8 ہجری۔ 8، 13 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ بولو 21۔ اب غور سے سننا، 21 سال تک مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا، آپ کے گھرانے کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے صحابہ کو شہید کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوج نماز کی حالت میں حضور کی پشت پر لا کر سجدے کی حالت میں جب ڈال دی گئی، احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، ایسی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، آپ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، آپ کو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اپنے چچا حمزہ کے بدلے میں کیا کروں گا؟ 70 کافروں کو ماروں گا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کو سنے اور سمجھے۔ سگے چچا کو شہید کیا ہے، اور صرف شہید نہیں کیا، انگلیاں کاٹ کر ہار بنایا گیا ہے،
سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر اس کو دانتوں سے چبایا گیا ہے. کوئی برداشت کرے گا؟ آپ بھی تو انسان تھے، آپ کے بھی سینے میں دل تھا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی جی، اگر انتقام لینا ہے تو حمزہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے صرف اتنا انتقام لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اور اگر آپ صبر کر لیں تو صبر کرنے والا اچھا ہوتا ہے. اب تو پیغمبر ہے، 21 سال تک تکلیف پہنچائی. کتنے سال تک؟ اب وہ سارے کے سارے مکہ فتح ہوا، تکلیف پہنچانے والے موجود ہیں، سارے کے سارے. اللہ کے نبی علیہ السلام روایتوں میں ہے بیت اللہ کے دروازے پر اپنے ہاتھ اس طریقے سے چوڑے کر کے کھڑے ہیں. آپ کے پاس صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے. سارے کے سارے دشمن 21 سال تک حضور کو اور حضور کے صحابہ کو ستانے والے انتظار میں ہیں. کس انتظار میں؟ کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام جو حکم کریں گے صحابہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، 21 سال کا انتقام لیں گے. آپ کھڑے ہیں اس طریقے سے، غور سے سننا. آپ نے فرمایا دشمنوں کے مجمع سے خطاب کر کے، مسلمانوں سے نہیں، ابو جہل کے ماننے والوں سے، ابو جہل کے دوستوں سے، اس کے خاندان والوں سے کہ کیا امید رکھتے ہو؟ فرمایا انت اخ کریم وابن اخ کریم. ایک دشمن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام سے کہ ہم تو یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، ہمارے شریف بھائی کے شریف بیٹے ہیں، اس لیے آپ ہمیں معاف کر دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ بولو. 21 سال ستانے والے کہہ رہے ہیں. حالانکہ دل میں تو سوچ کر بیٹھے ہیں ابھی حضور کا فرمان ہوگا ہماری گردنیں الگ ہو جائے گی، لیکن ایک آس لگائے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ، آج میرا یہی اعلان ہے جو حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں کے لیے اعلان تھا، لا تثریب علیکم اليوم. آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں. ارے ہے کہ نہیں اس نبی کے امتی؟ جب وہ نبی 21 سال ستانے والے مشرکوں کو، کافروں کو معاف کر سکتا ہے، کیا میں اور آپ اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ ارے بولو نا. یہ پیغام دے رہا ہے. آج کی رات مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے. لیکن کیا کرتے ہم؟ نہیں. سب کچھ صحیح، لیکن میں جھک نہیں سکتا اپنے بھائی کے سامنے. کیا ہو جائے گا اگر جھک گیا تو؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا چھوٹا ہو جائے گا تو؟ کیا تیری عزت خاک میں مل جائے گی؟ برسوں دشمنیاں لے کر گھومتے. اس لیے بھائیو دوستو، تم لاکھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، بھائی سے تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے، بہن سے تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے، رشتہ داروں سے تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسی مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گیا کینا کا مطلب؟ تیسری چیز فرمائی آقا علیہ السلام نے، تھک جاؤ تو کہہ دینا میں وہی بات ختم کر دوں گا. حقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، اللہ اسی راتوں میں اس کی مغفرت نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں ماں باپ کو خرچہ دینے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، باپ بے سہارا ہو گیا، اب اس میں کمانے کی طاقت نہیں ہے، تو بچے کیا کہتے ہیں؟ وہ بیٹے سے لے لو وہ تمہارا لاڈلا ہے، اس سے لے لو وہ تمہارا لاڈلا ہے. ماں کو پالنے کو تیار نہیں ہے. ماں نے بچپن میں دودھ کن عالم میں پلایا تھا تمہیں معلوم ہے؟
قرآن نے جس انداز سے ماں کا مقام بیان کیا ہے، ابھی بنگال والوں کا جلسہ تھا ایک میدان میں، بنگال سے ان کے کوئی مولوی صاحب آئے تھے، کئی لوگوں کا اصرار تھا کہ میں بھی وہاں شریک ہو جاؤں، ان کی محبت میں چلا گیا۔ ان کا پورا بیان بنگالی میں تھا، ایک لفظ بھی انہوں نے ہندی یا اردو میں نہیں بولا، تو کئی لوگ سوچنے لگے امام صاحب کو کچھ پلے پڑا ہی نہیں، لیکن میں نے نیچے اتر کے بتایا کہ انہوں نے جتنی باتیں بتائی الحمدللہ میں ساری سمجھ گیا۔ جب تک میں بیٹھا تقریباً پونا گھنٹہ انہوں نے صرف ماں باپ کے حقوق پر بیان کیا، صرف ماں باپ کے حقوق پر۔ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر صفحہ نمبر، سورت نمبر، پارہ نمبر، آیت نمبر، لائن نمبر بتا بتا کر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو نصیحت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اس لیے کہ ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر تجھے پالا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہاں میرا رب یہ بھی کہہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو 2 روٹی دینے میں آج دیکھو دوستوں کی محفلیں کمیاں نہیں ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دوستوں کو اپنے باپ پر ترجیح دی جائے گی اور اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں پر ترجیح دی جائے گی۔ بیوی نے کہہ دیا نہیں تمہاری ماں میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو ماں کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو۔ اب یہ بیچارہ سوچتا ہے کیا کروں، ماں تو اب اس کی زندگی تو پوری ہو گئی ہے، اس لیے ماں کو چھوڑ کر بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ بیوی کے حق ہے، میں منع نہیں کرتا، بہت حق ہے، لیکن ماں باپ کے بھی حق ہیں۔ شریعت نے دونوں میں توازن رکھا ہے، اس لیے اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا کسی تمہاری بات کی وجہ سے، ایک واقعہ یاد آ گیا، ابھی میں نے کتاب میں پڑھا، ایک نوجوان روزانہ شراب پی کر آتا تھا، بہت غور سے سننا، شراب پی کر آتا تھا، ماں کو پریشان کرتا تھا، مارتا تھا، تو اس کی ماں کہتی تھی اللہ کے لیے سدھر جا، اللہ کے لیے سدھر جا، شراب پینا بند کر دے۔ تو وہ ہمیشہ ماں سے ایک جملہ کہتا تھا، ماں تو ہمیشہ کیا گدھے کی طرح چیختی چلاتی رہتی ہے۔ ایک دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی تابعین سے یہ واقعہ کتابوں میں نقل کیا ہے، کئی تابعین نے لکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے یہ منظر۔ جس قبرستان میں اس نوجوان کو دفن کیا گیا، عصر کی نماز کے بعد، وہ تابعین کہتے ہیں روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس قبرستان میں اس نوجوان کی قبر پھٹتی، اس میں سے گدھے کی شکل کا نوجوان نمودار ہوتا، 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالتا اور پھر قبر میں بند ہو جاتا اور قبر بند ہو جاتی۔ فرمایا ہم نے جب یہ منظر کئی دن تک دیکھا تو ہم نے تحقیق کی کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تابعین لکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے لکھتے ہیں۔ فرمایا جب ہم نے تحقیق کی تو اس وقت اس کی ماں زندہ تھی۔ ہم پتہ کرتے کرتے اس نوجوان شرابی کی ماں کے پاس پہنچے اور پوچھا اماں جان تیرے بیٹے کا وہ کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ جب وہ شراب پی کر آ کر مجھے مارتا تھا تو میں اس کو خیر خواہانہ انداز میں کہتی تھی بیٹے شراب اللہ کے لیے چھوڑ دے کہ تیری زندگی کو برباد کر دے گی۔ جب میں یہ نصیحت کرتی تھی تو وہ مجھے کہتا تھا ماں کیا گدھے کی طرح چیختی چلاتی رہتی۔
دنیا میں میرے رب نے اسے بتا دیا۔ حدیث میں آتا ہے ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ اس لیے آج سے سچی پکی توبہ کرو۔ ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ حیات ہے، جا کر پاؤں پکڑ لو۔ ماں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کا مقام، آج مجھے آپ کا درجہ معلوم پڑا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، یہ حدیث میں۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس حال میں گئے ہیں کہ ماں باپ ہم سے ناراض تھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ ہر جمعہ کو ماں کی باپ کی قبر کے پاس جاؤ اور ان کے لیے ایصالی ثواب کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ فرمائے گا۔ کریں گے سب؟ کوئی ماں باپ کو ناراض نہیں کرے گا؟ ماں باپ بعض مرتبہ کبھی کوئی تلخ الفاظ کہہ دیتے ہیں، برداشت کر لے، ماں باپ ہے آخر۔ میں نے جمعہ میں ہی کہا تھا، یہ جمعہ یا اس سے اگلی جمعہ کبھی کہا تھا میں نے کہ وہ بوڑھا باپ جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ گھر کے صحن میں جب تک بستر پر رہتا ہے، 60 سال کے بوڑھے بیٹے کو بھی یہ آسرا رہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو میرا باپ زندہ ہے، کوئی مسئلہ ہوگا میری ماں زندہ ہے۔ ان ماں باپ کو ہم ستائیں، ہمارے کسی بول، ہمارے کسی عمل، ہمارے کسی کرتوت کی وجہ سے ان بوڑھے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ کی رحمت اس کو گوارا نہیں کرتی عزیزوں۔ اس لیے اللہ کے لیے جن کے ماں باپ حیات ہے قدر کر لو۔ رات اپنے دوستوں کے پاس محفلوں میں بیٹھنے کے بجائے اس بوڑھے باپ کے پیروں میں بیٹھو، اس کے پیر دباؤ، اس کے سر میں مالش کرو تو وہ تمہیں دعائیں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بوڑھا تاجر گوشت کا کاروباری تھا، اپنی دکان کھولتا تھا، دکان کھولنے کے بعد وہ سیدھا اپنے ماں کے پاس جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے ماں کے لیے کھانا بناتا تھا، ماں کو نہلاتا تھا، صاف کپڑے پہناتا تھا، بہت مختصراً عرض کر رہا ہوں، اور پھر ماں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ منہ میں چبا کر کھلاتا تھا، اس لیے کہ ماں کی وہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ نوالا چبا سکے، تو ماں اپنے انداز میں دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب وہ بیچارہ قریشی سوچتا تھا کہاں میں اور کہاں خدا کا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے ذرا ملاقات کرا لے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلانی جگہ چلے جانا، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ اب حضرت موسیٰ اس بندے کا عمل دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا اپنی دکان بند کی، ماں کی ایسی خدمت کر رہا ہے، پھر ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے اس قریشی سے پوچھا کہ ابھی تم نے خدمت کی، اس پر تمہاری ماں نے ہونٹ ہلا کر کچھ کہا، کیا کہا؟ تو وہ قریشی ہنستے ہنستے کہنے لگا کہ میری بوڑھی اماں بیچاری مجھے دعا دیتی ہے۔ کہ کیا دعا دیتی ہے؟ کہتی ہے تیری اس خدمت پر اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنائے۔ کہنے لگا بھلا میں موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا فکر نہ کر، تیری ماں کی دعا رب نے سن لی، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ یہ ہوتی ہے ماں کی دعا کی تاثیر۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی ماؤں کو، اپنے اباؤں کو نہ ستایا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ آپ نے ماں باپ کے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے کا ذریعہ بنے ہیں، رات بھر گڑ گڑا لے، خدا معاف نہیں کرے گا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو معاف کرو گے ماں باپ کی خدمت۔ وقت بہت ہو گیا ہے، مختصراً جو چیزیں اور ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ رشتہ ناتا توڑنے والا، کسی بھی اعتبار کا خونی رشتہ ہو، کسی شرعی عذر کے بغیر انسان رشتہ ناتا توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی راتوں میں اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ، پینٹ، لنگی، نائٹی، نیکر، جتنا کچھ بھی ہے وہ لٹکانے والا، اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے پہننا یہ تکبر کی علامت ہے۔
اور جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، بلکہ یوں فرمایا لا ينظر الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے شلوار، اپنے ٹخنوں سے، اپنے پائجاموں کو، لنگی کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ شراب کا عادی جس کی لت لگ گئی ہے روزانہ شراب پینے کی، اللہ تعالیٰ جب تک وہ سچی پکی توبہ کر کے شراب چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ زنا کا عادی، زنا کی لت لگ گئی ہے، جب تک سچی پکی توبہ کر کے اپنی اس بدفعلی سے توبہ نہ کر لے اور اس کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نجومی کی، ستارے اور آسمان وغیرہ کا ماحول دیکھ کر بھوشیہ وانی جس کو کہتے ہیں کرنے والے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایسی راتوں میں مغفرت نہیں کرتے۔ جادو کرنے والا جادو ٹونا کرتے ہیں دشمنی میں ایک دوسرے پر، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے بغیر کسی شرعی عذر کے کسی انسان کو قتل کرنے والا، کوئی قصور نہیں تھا اور کسی کو قتل کر دیا، تو فرمایا اس کی بھی ایسی مبارک راتوں کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف روایتوں میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن خاص جو لوگ تھے 10 طرح کے لوگ میں نے بتا دیے۔ اگر ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کس میں کیا پایا جاتا ہے میں نہیں جانتا۔ آج کی رات میں دعا مانگنے سے پہلے سچی پکی نیت کر لے، آج تک میری یہ بری عادت تھی، ان میں سے کسی چیز کا میں شکار تھا، میں آج ذات سے توبہ کرتا ہوں، یہ گناہ آئندہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد مصلی بچھا کر اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے۔ اس رات کا کوئی مخصوص عمل لوگ پوچھتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس رات کا کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ 2-4 منٹ بیٹھ جائے، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ دعا مانگنا حضور سے ثابت ہے، رات کا قیام کرنا یعنی رات بھر نوافل نماز پڑھنا ثابت ہے، قرآن کی تلاوت ثابت ہے، ذکر اذکار کرنا ثابت ہے۔ قبرستان میں جانے کا مسئلہ، بہت سارے مقررین لوگوں کو کہتے ہیں، اس انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں اس مبارک رات میں زندوں کو تعلیم دی وہاں مردوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ غلط طریقے سے باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کو اپنے مفاد کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے غلط طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہے۔ دنیا میں لوگ 4-5-10 روپیہ آپ کو بھیک میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے صاف ستھری جو بات ہے وہ بیان کر دو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں کئی مرتبہ 15ویں شعبان کی رات آئی، نبوت کے بعد 23 مرتبہ یہ رات آئی۔ کتنی مرتبہ؟ نبوت ملنے کے بعد، یعنی آپ کو جب شریعت دی گئی اس کے بعد، لیکن آپ کا 15ویں شعبان کو قبرستان میں جانا صرف 1 مرتبہ ثابت ہے۔ کتنی مرتبہ؟ وہ بھی کس پوزیشن اور کس سچویشن میں، وہ بھی سن لے۔ حضرت آپ کی 11 شادیاں تھیں، اس میں سے 2 ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں دنیا سے پردہ فرما گئی تھی، 9 بیویاں حیات تھی۔ آپ باری باری ایک کے گھر رات کا آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس رات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، جس سیدہ عائشہ کو مفسرین اور مورخین اور محدثین نے لکھا ہے عفیفہ کائنات، اس کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورت وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے، بعض روایتوں میں لکھا ہے آپ نے اپنا آدھا کرتا اتارا اور پھر اس کو پہن لیا، اور پھر فوراً آپ اپنے گھر سے حجرے شریفہ سے باہر نکلے۔ سیدہ عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ سرکار آئے تھے لیکن ابھی موجود نہیں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ چونکہ عورت تھی،
میرے اور آپ کی جیسی دنیا کی ایک عورت تھی، تو ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو سید عائشہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ آپ کسی بھی ازواج کے گھر نہیں ملے تو سید عائشہ دوڑتی دوڑتی جنت البقیع میں گئی، ہانپتی ہانپتی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار کے پاس گئی، آپ اپنی امت کے لیے رو رہے تھے، اپنی امت کے زندوں اور مردوں کے لیے رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ سید عائشہ نے حضور پر ایسے ہاتھ رکھا، اب سجدے کی حالت میں تھے، تو آپ نے سید عائشہ کو دیکھا تو ہانپ رہی تھی۔ ہانپنا سمجھتے ہیں، جب انسان دوڑتا ہوا جاتا ہے تو سانس پھولتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، دوڑتی دوڑتی آئی، اس لیے میری یہ حالت ہے۔ اگر سیدہ عائشہ اس رات اپنے بستر سے اٹھ کر حضور کو تلاش کرنے نہ جاتی تو حضور کا قبرستان جانے کا عمل کسی کو پتہ چلتا؟ اگر آپ کو اپنا یہ عمل قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے یہ کہہ کر یا یہ بتلانے کے لیے کرنا ہوتا کہ تم سب شب برات کی رات میں قبرستان میں جا کر میلہ لگانا، اس کے بعد اس کے قبرستان کے باہر حلوہ پوریوں کی اور چائے کی لاریاں لگانا، یہ اس لیے ہوتا تو اس طریقے سے چھپ کر جاتے، 23 سال میں ایک مرتبہ جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ہم ہر سال کیوں جاتے ہیں؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام گئے تھے اس لیے میں جا رہا ہوں تو وہ گنہگار ہوگا۔ غور سے سننا، آپ ایک مرتبہ گئے ہیں، ایک مرتبہ جاؤ، بات ختم، اور اس طریقے سے جاؤ جیسے حضور گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے، عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ صدیق اکبر کون ہے کہ ہجرت کے سفر کے لیے آپ نے ان کا انتخاب فرمایا، لیکن یہاں قبرستان میں جانے کے لیے صدیق اکبر کو نہیں بلایا، فاروق اعظم کو نہیں بلایا، حضرت علی کو نہیں بلایا، دیگر کسی صحابی کو آپ نے نہیں کہا چلو میرے ساتھ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کر کے آتے ہیں، کہ میں اکیلا دعا کروں گا، آمین کہنے والا کوئی ہونا چاہیے، چلو تم ساتھ میں، نہیں فرمایا۔ معلوم کیا ہوا؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بغیر گروپ کے، بغیر ٹولے کے، غیر اختیاری طور پر چلے گئے، سنت ادا ہو گئی۔ کریں گے اس طریقے سے؟ اس رات میں حلوے پکانا اور بھی بہت سارے علاقوں کی بہت ساری رسومات ہیں۔ بیوہ عورتیں ان راتوں کے اندر سج دھج کر بیٹھتی ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ آج ہمارے جو شوہر مر گئے ہیں ان کی روحیں ہمارے گھروں میں آئے گی، ان کے لیے بستر بچھائے جاتے ہیں کہ وہ آرام کریں گی۔ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہے اور کئی علاقوں میں اس طریقے کی رسومات منائی جاتی ہے۔ میں نے اس لیے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر علاقے، ہر خاندان کا ایک الگ طریقہ ہے، اپنا ایک الگ شریعت اور سنت بنا لی ہے۔ تو اس طریقے کے جتنے بھی خرافات ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب آخری بات آئندہ کل کے روزے کے تعلق سے ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، صرف ایک روایت، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے اس روایت میں یوں فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات ہو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور کسی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 15ویں شعبان کا روزہ سنت تو بہت دور کی بات ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مستحب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر رکھے کہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تو وہ گنہگار ہے۔ مستحب بھی نہیں ہے۔ عام دنوں کے روزے کی طرح اگر روزہ رکھ لیا کوئی گناہ نہیں ہے۔ 15ویں تاریخ ایام بیج کے اندر آتی ہے، آپ کا معمول 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 اردو اعتبار سے ان کے روزے رکھنے کا تھا، تو 15ویں تاریخ کا روزہ اس معنی کر کے رکھ رہا ہے تو اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، امام صاحب کو اگر کسی نے پانی پیتے دیکھ لیا صبح میں، دیکھو رات میں 1.5 گھنٹہ بیان کیا اور روزہ تو رکھا نہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، تو نے بدگمانی کر کے ڈبل گناہ کیا۔ تو نے رکھا روزہ، اللہ نے توفیق دی، اچھی بات ہے، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، ان کا کوئی مشغلہ ہوگا، ان کا کوئی کام ہوگا، کوئی عذر ہوگا،
اس لیے 15ویں شعبان کا روزہ مستحب یا آخری درجہ ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام نے خود لکھا ہے کہ فقہا نے جہاں مستحب روزے گنوائے ہیں، عرفہ کا روزہ، 9ویں 10ویں 10ویں 11ویں محرم کا روزہ، تو ان روزوں کے اندر 15ویں شعبان کا روزہ نہیں ہے۔ ہاں، پورے شعبان کے مجموعی اعتبار سے روزے اللہ کے نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا۔ سید عائشہ نے ایک روایت میں اور ایک روایت میں غالباً اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات بجٹ کی رات ہے، یعنی 2 کام ہوں گے۔ ایک کام تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق، ہمارے جو بھی بھلائیاں ہیں وہ آج فیصلے کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میں کسی عبادت میں مشغول ہوں، اور روزہ بہت بڑی عبادت ہے، تو ایک عبادت کے ساتھ ہو سکتا ہے آج میں ابھی بیان کر رہا ہوں اور آج ملک الموت کو میرے نام کی اللہ تعالیٰ پرچی دے دیں کہ کل اس کو اٹھا لینا ہے۔ اب میں نے آج رات عبادت کی، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس وقت میرے نام کی پرچی پھٹ کر ملک الموت کے حوالے ہوئی، تو میری موت قرآن کی تلاوت کی حالت میں لکھی جائے گی۔ میں دعا کر رہا تھا اور دعا کی حالت میں میری پرچی ملک الموت کو دی گئی، تو میری موت دعا کرتے کرتے لکھی جائے گی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری نام کی پرچی ملک الموت کو اس حالت میں دی گئی، تو میری موت قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں لکھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے اس رات میں عبادت کی۔ عبادت کر سکتے ہیں خوشی سے، بشاشت کے ساتھ، جتنی دیر کر سکتے ہیں کرے۔ عبادت نہیں کر سکتے، چپ چاپ گھر جائے، بستر بچھائے، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو جائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ غیبت کرنا گناہ ہوگا، اس کی ٹانگ کھینچی، اس کی ٹانگ کھینچی، یہ گناہ ہے۔ اس سے افضل ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے تعلق سے لکھا ہے کہ کوئی آدمی رمضان دن کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ یہ سوچے کہ میں روزے کی حالت میں جاگتا رہوں گا، کوئی ملنے والا آ گیا، کسی کا تذکرہ چھڑ گیا، اب اس کی برائی ہو جائے گی۔ جاگتا رہوں گا، زبان سے کوئی گندا کلمہ نکل جائے گا۔ جاگتا رہوں گا، آنکھ سے کوئی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے گی۔ جاگتا رہوں گا، کان کوئی غلط بات سن لے گا، تو یہ سارے گناہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میں اس لیے سو جاتا ہوں رمضان میں، دن میں، کہ بس سو جاؤ تو عبادت نہ کر سکوں تو کم سے کم گناہوں سے تو محفوظ ہو جاؤں۔ تو فرمایا اس کا یہ دن میں سونا عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو اگر آج کی رات میں اگر عبادت نہیں کر سکتے، کوئی میرا جیسا کمزور ہے، کاہل، سست ہے کہ بھئی اپنے کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، تو چپ چاپ دروازہ بند کر کے سو جائے۔ عشاء کی نماز الحمدللہ ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اور جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، آدھی آدھی رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، پوری رات کا ثواب ہمیں اسے مل گیا۔ تو کریں گے، عبادت کر سکتے اتنی عبادت کریں، نوافل عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں۔ کونے میں بیٹھ گئے تسبیح پڑھ رہے، کونے میں بیٹھ گئے قرآن کی تلاوت کر رہے، کونے میں بیٹھ گئے، مختلف عبادتیں اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے۔ ایک بہت اہم کام ہے، 2-4 منٹ بیٹھے رہے ساتھ سے، میرا باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب سب تھک گئے ہیں۔ میں تو نہیں تھکا الحمدللہ۔ گرمی کا احساس ہو رہا ہے، سب کو ہو رہا ہے نا؟ یہ ساری ایسیاں خراب ہو گئی ہیں، رمضان بھی سامنے آ رہا ہے، اب سمجھ گئے ہوں گے اشارہ۔ کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں، اوپر سے مجھے بھی آرڈر ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج کی مبارک رات کے اندر ہمارا نامہ اعمال جب لکھا جائے تو اس حالت میں لکھا جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی پسینے کی حلال کمائی اللہ کے گھر کی کسی سہولت کے لیے دے رہے ہوں۔ رمضان کے مہینے میں جب مصلی آتے ہیں، ایسی چل رہی ہوتی ہے تو ہر ایک کے گھر میں ایسی نہیں ہوتی، باہر بہت گرمی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ آ کر جب ٹھنڈی ہوا ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہائے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ تو یہ جو ہائی ہے نا، وہ دکھنے میں اور سننے میں تو ہمیں ایک انگریزی ہندی کا ورڈس لگتا ہے، لیکن وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ اس کے دل کی دعا ہے۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے، فریج کا نہیں، اس زمانے میں فریج نہیں تھی۔ ایک صحابی کا کنواں مسجد نبوی کے سامنے تھا، ان کے کنویں کا پانی ٹھنڈا تھا، تو آپ اس کنویں کا پانی منگا کر پیتے تھے اور کہتے تھے جب ٹھنڈا پانی جسم کے اندر جاتا ہے تو رگ رگ سے اللہ کی توحید اور اللہ کی تعریف نکلتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، افطار کے وقت دیتی ہے ٹھنڈا، تو میاں کا دل کتنا خوش